اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 38 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یضاعف عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں، مخبتین کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یہ یقینی بات ہے، یقیناً اللہ یدافع، دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے، عن الذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دشمنوں کو ان سے دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک حد سے زیادہ، جو اللہ نے ایک امتحان مقرر کیا، اس سے زیادہ کسی کے اوپر دوسرے انسان کی تکلیف نہیں آنے دیتا۔ اور خود میرے رب فرماتے ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی انسان کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ اللہ پاک امتحان لیتے ہی نہیں، اس سے زیادہ تکلیف آتی نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا یہ قانون ہے جو اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں سے، ان کے دشمنوں کو، ان کو تکلیف پہنچانے والوں کو، ان کو دور رکھتا ہے ان سے۔ یعنی یہ مکہ کا آخری دور تھا، کیونکہ اس میں مکی بھی آیات ہیں اور مدنی بھی ہیں، اور اس وقت ایمان والے سخت پریشانی میں تھے۔ لیکن آپ دیکھ لیں وہاں پہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یا اس کو سمجھتے ہوئے کہ مکہ میں کل 125-130 مسلمان تھے، جن میں سے کچھ 3 یا 4 کی شہادتیں ہوئی ہیں، باقی سب کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ یہ بھی ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ورنہ دیکھیں کہاں مکہ کے سردار مال و دولت سے لیس، اور یہ سارے زیادہ تر غریب لوگ، نادار لوگ، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے یہ کتنے دشمن تھے مکہ والے، اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو یہ ہمارے سامنے آج بھی دنیا میں دیکھیں، انسان کی اگر کوئی حفاظت کر رہا ہے چرندوں سے، درندوں سے، اور جو موذی جانور ہیں دنیا میں، کیسے کیسے طاقتور لوگ موجود، ظالم لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ جس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ جنگل میں شیر بھی موجود ہے، چیتا بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہرن بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہرن ناپید ہو گیا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے اور ان کی خوراک کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ انسان دیکھیں کیا کرتا ہے، کتنے جانور حلال ہوتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں ہر روز، مگر وہ پھر بھی موجود ہیں۔ یہ بیلنس آگے مزید بھی بات آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہوا ہے دنیا میں انسانوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا سہارا ہم ہیں، ایمان والوں کے مددگار ہم ہیں۔ ایمان والوں کو دشمن سے بچانا، 313 کو 1000 کے اوپر حاوی ہو جانا، جن کی 313 کے پاس کوئی تلواریں بھی نہیں تھی، نیزے بھی پورے نہیں تھی، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے کافرو، اگلی آیت میں کیا، اسی آیت کا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور بے شک اللہ محبت نہیں کرتا، دوست نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، دوست نہیں بناتا ہر اس شخص جو خوان، جو خائن ہو، جو خیانت کرنے والا ہو، جو دغا باز ہو، جو امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہو، کفور اور نمک حرام ہو، شرک کرنے والا ہو، کفران نعمت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کفار کو بتا رہے ہیں کہ میں ایمان والوں کا مددگار ہوں، تمہارا مقابلہ ان نہتے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا مقابلہ ان بے سر و سامان غریب لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا مقابلہ رب کے ساتھ ہے۔ میں ان کو بچانے والا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے، تو تمہارا مقابلہ رب کے ساتھ ہے، تو رب سے کون جیت سکتا ہے؟ اور میں تمہیں پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ تم میری ہر نعمت کی ناشکری کر رہے ہو۔ سب سے بڑی نعمت جو مکہ والوں کو ملی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تھی۔ آپ جیسا انسان پورے جزیرہ عرب میں، بلکہ پوری دنیا میں موجود نہیں تھا، لیکن ان کی سوچ اس حد تک تھی۔ پورے جزیرہ عرب میں آپ جیسا انسان نہیں تھا، اور وہ خود مانتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے اس وقت جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اللہ کے حکم سے۔
تو ایسے شخص کی بات کو نہیں مانتے تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ پھر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ اللہ کی بھی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے، تو اس کی بھی انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی، اور انہوں نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کے قریب آئے۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا تکبر ہے، سب سے بڑے خوان کفور ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نمک حرام ہیں، نعمتیں ساری اللہ نے دی ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، بتوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، شرک کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، جس نے ساری نعمتیں دیں اور ان سب سے نعمتوں سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے، قرآن آیا، ہدایت آئی، دین آیا، ان سے وہ سارے کے سارے باغی ہو گئے اہل مکہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری مدد کبھی نہیں ہوگی، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بے سر و سامان لوگوں کو انہی کے اوپر، دیکھیں فتح مکہ ہوگی سن 9 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ساری 8 ہجری میں، تو ساری بات ختم ہوگی ان کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہو بہو لفظ بلفظ ان کے سامنے اللہ پاک نے اس کو سچ ثابت کر دیا۔ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ اگر کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو ان چند لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ان نہتے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن شرط ایمان کی ہے، ان کا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے ہر حال میں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو خالص اللہ کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ کسی اور شرک میں مبتلا ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار کسی اور کے ہوتے ہیں۔ اذن للذین، اب یہ مدنی بات آ گئی، اذن للذین، اجازت دے دی گئی، اجازت دے دیے گئے، للذین، ان سب لوگوں کو مدینہ میں، یقاتلون بانہم ظلموا، کہ وہ اب قتال کر سکتے ہیں۔ قتال کی اجازت اللہ نے دی سن 1 ہجری میں، کہ اب آپ اپنے دفاع میں اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے تو آپ آگے سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی۔ مکہ کے اندر صحابہ کرام کہا کرتے تھے آپ ہمیں مقابلے کی اجازت دیں، ہم ان کا مقابلہ کریں، انہیں سمجھ آئے ہمیں ایمان کی طاقت کی اور ہماری فتح کی، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا اس وقت۔ جو اللہ کی حکمت تھی، جمعیت اکٹھی ہو رہی تھی، یہ نہ ہو کہ کوئی کفار کوئی اور ایسی چال چلیں، جو بھی اللہ کی حکمت تھی اللہ جانتے ہیں، وہ اس کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہ مدینہ میں آ کے اللہ کہتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان مظلوم لوگوں کو اب تلوار اٹھانے کی اجازت ہے، جن کے اوپر ظلم کیے گئے، ظالموں کے خلاف آپ وہ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہوگی، یعنی سن 1 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور سن 2 ہجری میں بدر کے موقع پہ اللہ پاک نے تلوار چلانے کی بھی اجازت دے دی۔ اب تو یہ تھا پہلے کہ تلوار اٹھاؤ، تیاری کرو، وقت آ گیا ہے، اب چلانے کا بھی وقت آ جائے گا۔ 2 ہجری میں اللہ پاک نے چلانے کا جو ہے وہ دے دیا، اس کی اجازت دے دی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ بتا دیا اس قرآن کے ذریعے سے، ان اللہ، یقیناً اللہ، بے شک اللہ، علی نصرہم، اہل ایمان کی مدد کرے گا، ان کی مدد کرے گا، لقدیر، اور اللہ ایمان والوں کی مدد کرنے پہ پورا پورا قادر ہے۔ یعنی اللہ نے کفار کو یہ متنبع کر دیا کہ تمہارا مقابلہ مٹھی بھر مسلمانوں سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ ان نہتے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، کتنی آتی ہے؟ بقدر ایمان۔ آج ہمارا جتنا ایمان ہے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنا ایمان کمزور ہے اتنی یہ مدد بھی کمزور ہوتی ہے، اور جتنا ایمان اور توکل مضبوط ہوتا ہے اتنی یہ مدد بھی زیادہ آتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بقدر ایمان آتی ہے کہ کافرو باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یہ نہتے لوگ نہیں ہیں، یہ خالی ہاتھ لوگ نہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ شامل ہو جائے وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کی مدد ان ایمان والوں کے ساتھ ہے جنہوں نے ظلم بھی برداشت کی مگر اللہ کے حکم کے تحت آگے سے اف بھی نہیں کی، اور جب اللہ نے حکم دیا تو اس وقت ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت بھی کیا کیا؟ جو کچھ تھا اپنا پیش کر کے اس کے بعد اللہ سے مدد مانگی۔
آج ہم خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جتنی اللہ نے صلاحیت اور ہمت دی ہو یا طاقت دی ہوئی ہے، لیکن بس کہتے ہیں کہ فرشتے آئیں اور وہ ہماری طرف سے لڑیں اور وہ مقابلہ کریں کفار کا۔ ہاں وہ کریں گے، آج بھی اللہ کے فرشتے، اللہ کی طاقت ایسی ہے، اس سے کم نہیں ہوئی ہے، اللہ کی طاقت ایک جیسی ہے، لیکن شرط ایمان کی ہے کہ ایمان کے ساتھ انسان نکلے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے، اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔